تو شاعر نے کہا تھا نا، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے آئے تو صحیح، برسرے الزام ہی آئے تو اچھی بات ہے. بالکل ذکر کرتے رہا کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں انشاءاللہ. تو وہ سب کے سامنے کہتا ہے قبول ہے، اور قبول ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ لڑکی کی پیار اور محبت قبول ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح سے لڑکی کا سارا خرچہ پانی اس کے باپ نے اٹھایا تھا، اب میرے اوپر یہ رسپانسبلٹی ٹرانسفر ہو رہی ہے، مجھے یہ قبول ہے. تو میں لڑکوں سے ہی کہتا ہوں کہ یار آپ ذرا تھوڑا سا مین اپ، ذرا بندے بنو اور اپنے یعنی فرنٹ فٹ پہ کھیلو. لیکن اب میں بات کروں گا نوجوانوں سے، ٹھیک ہے، کہ لیٹس گیٹ ریئل. کہ مطلب ایسے دعا نہ مانگیں کہ یا اللہ مطلب اگر تو نے دینا ہے تو دے دے، ورنہ کوئی بات نہیں، میں تو سمجھ ہی جاؤں گا، مجھے تو بات ویسے بھی میری قسمت ہی ایسی ہے، چلیں کوئی نہیں، میں مائنڈ نہیں کرتا. میں آج بہت زیادہ خوش ہوں کہ میرے آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ ایسے انسان کے ساتھ ہے جن کو ہر سوشل میڈیا یوزر نے زندگی میں کم سے کم ایک بار لازمی دیکھا ہوگا، یا تو اسکرول کرتے ہوئے یا کسی کی سٹوری میں. میرے ساتھ ہیں کولسٹ مولوی اور ایل جی بی ٹی کمیونٹی کا ورسٹ نائٹ میئر راجہ ضیاء الحق. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے آج اپنے شو پہ، اپنی پوڈ کاسٹ پہ انوائٹ کیا. جزاک اللہ خیر فار دیٹ. بلکہ تھینک یو آپ کے آنے کے لیے. میں کافی ٹائم سے کوشش کر رہی تھی کہ میں آپ کو پوڈ کاسٹ میں لوں، لیکن وہی کبھی ٹائمنگز میچ نہیں ہو رہی تھی، کبھی میں بیمار ہو گئی تھی. تو آج آپ کا بہت شکریہ، آپ ادھر آئے. اور سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو، ٹرانسجینڈر ایکٹ کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. تو جی خیر مبارک جی، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں مزید توفیق دے کہ اسی طرح سے کام کرتے رہیں، اور کوئی بھی اس قسم کے جو ناپاک ارادے لوگوں کے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، کوئی بھی اس قسم کا فتنہ جو ہے اس کو فروغ دینے کے، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی کامیاب نہ ہونے دے. آمین. اور میں نے تو کہتی ہوں کہ جتنے ایپیسوڈز آپ نے ایم ڈبلیو اے میں کر دیے ہیں نا، مجھے تو فیل ہوتا ہے کہ اب اس کمیونٹی کے لوگوں کو خود ہی شرم آ جانی چاہیے. لیکن بالکل ایسی ہے جی. جی جی بالکل ایسی بات ہے. اصل میں ہمارا آپ حیران ہوگی کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم اتنے سارے ایپیسوڈز کر چکے ہیں، اتنے ساری باتیں کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی بھی عوام کے اندر جو ہے نا وہ 100% کلیئرٹی نہیں ہے. ابھی بھی میں کہیں جاتا ہوں، کوئی ٹاکس ہوتی ہیں، کوئی لیکچر وغیرہ ہوتے ہیں، تو ابھی بھی کئی لوگ جو ہیں وہ آج تک کنفیوزڈ ہیں کہ یہ انٹرسیکس کیا ہوتا ہے، ٹرانسجینڈر کیا ہوتا ہے، خواجہ سرا کیا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. ان میں آج تک کنفیوژنز ہیں، اور کچھ لوگ اپنی معصومیت میں سپورٹ کر دیتے ہیں، لیکن پھر ان کو جب بتایا جاتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے، تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دینی جو سٹانس ہے وہ اس پہ کیا ہونا چاہیے. لیکن یہ بات تو ہے کہ آپ ان لوگوں کے گٹوں میں بیٹھ چکی ہیں. ان کو واقعی ڈر لگتا ہے یوتھ کلب سے، اور آپ کا ذکر تو ان کے مارچز میں بھی ہوتا ہے، تو آپ کو خوشی، مجھے تو خوشی ہوتی ہے آپ کے لیے. الحمدللہ جی. وہ شاعر نے کہا تھا نا، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے تو صحیح، برسرے الزام ہی آئے تو اچھی بات ہے. بالکل ذکر کرتے رہا کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں انشاءاللہ. اچھا، آپ کو ویسے لگتا ہے کہ لوگ اب، یہ والے لوگ اب آرام سے بیٹھیں گے، یا اور اس طرح کا کوئی اور بل انہوں نے انٹروڈیوس کروانا ہے؟ دیکھیں آرام سے تو کوئی بھی نہیں بیٹھتا. یہ ایک چھوٹی سی جھڑپ ہے جو بڑی جنگ کا حصہ ہے، جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس میں فتح جو ہے نا نصیب کی ہے. تو اٹس اے اسمال بیٹل ان اے گریٹر وار، یہ میں کہتا ہوں. تو بہرحال یہ جنگ چلتی رہے گی، اس میں کوئی مجھے نہیں لگتا کہ کسی اعتبار سے بھی یو ایس کی فنڈنگ رکنے والی ہے. وہ جو 500 $500,000 جو وہاں سے آئے تھے، پھر $200,000 آئے، وہ بائیڈن صاحب نے جو بھیجے ہیں وہ ابھی بھی پاکستان کے اندر ہی ہیں، اور انہوں نے اپنا رنگ لانا ہے کہیں نہ کہیں تو. اور اسی طرح سے جو باہر کی این جی اوز ہیں جو فنڈنگ کر رہی ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے تھرو، وہ بھی جاری و ساری ہے. تو یہ تو کام چلتا رہے گا. تو ہم نے بس یہ کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے کہ ہم یہ جو اسلام کی جو آئیڈیولوجیکل اور ہمارے ملک کی جو آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز ہیں، ان کی جو سرحدیں ہیں، ان پہ ہم لوگ جو ہے نا دفاع کے لیے کھڑے رہیں، اور کسی کو بھی ہم یہ چانس نہ دیں، یہ موقع نہ دیں کہ وہ ہمارے دین کی بنیادوں کو آ کے چینج کرنے کی کوشش کرے. وہ چیزیں جس پہ پوری امت کا اجماع ہے، وہ چیزیں جو کہ بالکل کیٹیگوریکلی کلیئر ہیں، اس پہ آ کے کوئی جو ہے وہ اس کو آج بدلنے کی کوشش کرے، تو یہ تو ہم کم از کم جب تک زندہ ہیں تو الاؤ نہیں کریں گے. انشاءاللہ. ویسے اس ٹرانسجینڈر موومنٹ سے آپ کو لگ رہا ہے پاکستان کی عام عوام میں کوئی افیکٹ ہو رہا ہے، یا یہ صرف وہ ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں اور یہ ان کے شوق ہے، جن کی زندگی میں نہ کوئی رینٹ دینے کی فکر ہے، نہ بل دینے کی فکر ہے؟ تو یہ عوام، یہ ان لوگوں کے کام ہے، یا پھر جو غریب عوام ہے، عام عوام ہے، ان لوگوں، وہ بھی اپنے جینڈر کو لے کے کنفیوزڈ ہو رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے میں چونکہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جاتا بھی ہوں، کئی یونیورسٹیز میں پڑھاتا بھی ہوں، تو وہاں پہ یہ چیز مجھے دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ جو موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی، اس نے اور کچھ نہیں تو کم از کم عوام کو نا تھوڑا سا کنفیوز ضرور کر دیا تھا.
اور فار ایگزامپل بہت سارے ڈرامے اس طرح کے آئے, بہت سارے پروگرامز کے اندر ان کو شامل کیا گیا, اور ایک ایسا چہرہ دکھایا گیا کہ نہیں نہیں ہم تو بالکل یہ جو ہے نا غریب غربا کے حقوق کی بات کر رہے ہیں اور یہ وہ. تو جب ہم لوگوں نے ایکچولی کام کرنا شروع کیا خواجہ سرا کمیونٹی کے اندر کہ ان کو دیکھیں کہ ان کو اصل میں کیا چاہیے, تو 90% سے زیادہ تو جو ہے وہ تو ان کو سپورٹ بھی نہیں کرتے, اور اس پورے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے ایکچولی وہ خلاف ہیں. تو وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں اس میں کون سے حقوق مل رہے ہیں. تو اصل میں نا انہوں نے تھوڑا سا دھول جھونکا تھا عوام کی آنکھوں میں, اور وہ چاہ رہے تھے کہ وہ سمپتھی کارڈ پلے کر کے تھوڑا سا یہ جو ہے نا اپنا جو اصل آبجیکٹو تھا ایل جی بی ٹی کو لے کے آنے کا یا ہومو سیکسوالٹی کو لے کے آنے کا, وہ ہم چور دروازے سے اندر لے کے آ جائیں گے, لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور جب تک پتہ چلے گا تب تک بات بہت بڑھ چکی ہوگی, قانون کا حصہ بن چکا ہوگا, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو پھر چینج کرنا آپ کو پتہ ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو لیکن الحمدللہ ان کو بڑے ٹائم پہ پکڑ لیا ہے, یعنی پھر بھی میں سمجھتا ہوں تاخیر ہوئی ہے, 2 سال کی تاخیر ہو گئی ہم سے, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ پکڑے گئے, اور وہاں سے پھر سارا پروسیس شروع ہوا. اور ہمارے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے اس کے اوپر محنت کی, اس میں لائرز بھی ہیں, اس میں سوشل ورکرز بھی ہیں, اس میں پولیٹیشنز بھی ہیں, بہت سارے لوگوں نے ماشاءاللہ اس میں کام کیا ہے. تو پھر جا کے کہیں یہ ایک ٹیم ایفرٹ آپ کہہ لیں کہ سب کی طرف سے تھا, تو پھر جا کے یہ بات ہوئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی روٹ کاز کیا ہے؟ مطلب جو بھی لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ مسلمان بھی ہیں, آخر اس کی ریزن کیا ہے کہ ان کو اس میں کچھ غلط نظر نہیں آتا؟ یہ لوگ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرانزیشن کرنا یا ہومو سیکشولیٹی کو اسلام نے کبھی بھی روکا نہیں ہے, یا یہ جان بوجھ کے اپنی آخرت بیچ چکے ہیں؟ مجھے واقعی سمجھ نہیں آتی. دیکھیں جو عام عوام ہے نا, وہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی بھی کانسیپٹ آپ نے کسی معاشرے میں اس کو عام کرنا ہو, جو کہ یعنی پریڈومیننٹلی وہ کانسیپٹ خود بڑا خراب ہو اور انسان کی فطرت کے خلاف ہو, ٹھیک ہے نا, تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا راہ ہموار کرنی پڑتی ہے. اب ایک اسٹڈی ہوئی تھی جس میں انٹرنیشنل لیول کی اسٹڈی ہے, جس میں انہوں نے پوری دنیا بھر سے لوگ لیے اور ان کو انہوں نے 2 قسم کے امیجز دکھائے. ایک امیج تھا جس میں ایک ہومو سیکشول کپل جو ہے وہ آپس میں فزیکل ہو رہا ہے, اور ایک اور امیج تھا جس میں یہ جو ایک گلا ہوا گوشت ہے اس کے اوپر کیڑے پڑے ہوئے ہیں. اور دونوں تصویروں کو دیکھنے کے بعد انہوں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو زیادہ ڈسگسٹنگ اس میں سے کیا لگ رہا ہے, یا کراہیت زیادہ کہاں سے آ رہی ہے. تو 95% پلس لوگوں نے کہا کہ یہ 2 ہوموسیکشولز کو دیکھ کے زیادہ کراہیت آ رہی ہے بنسبت وہ جو ہے نا سڑا ہوا میٹ ہے جس پہ کیڑے پڑے ہوئے, اس سے زیادہ کراہیت اس چیز کو دیکھ کے آ رہی ہے. تو یہ فطرت, اور یہ صرف میں بات نہیں کر رہا کہ یہ پاکستان میں ہوا تھا, صرف یہ انٹرنیشنل, اس میں چائنیز بھی انکلوڈیڈ ہیں, اس میں آسٹریلینز بھی انکلوڈیڈ ہیں, اس میں افریقنز بھی ہیں, اس میں ساؤتھ امریکن, نارتھ امریکن, سارے یورپینز بھی انکلوڈیڈ ہیں. کہ یہ ایک ایسا فیل ہے جو یعنی انسان دیکھتے ہی نا کراہیت سے آتی ہے. لیکن اس کو اگر آپ نے نارملائز کرنا ہے تو پھر آپ کو نا کچھ بڑے اچھے اچھے الفاظ کا استعمال کرنا ہوگا. جیسے کہ آپ کہتے ہو کیا ہم لوگ ایکوالٹی کے حق میں نہیں ہیں, کیا ہم لوگ لوگوں کے انڈیویجول فریڈمز کے حق میں نہیں ہیں, کیا ہم لوگ آزادی کے حق میں نہیں ہیں, کیا ہم آزاد ملک میں نہیں رہتے, کیا ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہر بندے کو اس کے حقوق ملیں چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو. تو مجھے بتائیں یہ ساری باتیں بہت پیاری ہیں اور اس میں کون بندہ اختلاف کرے گا. تو پہلے ان چیزوں کے اندر آپ کا بائی ان لینے کے بعد نا جب آپ اس سے اگری کر جاتے ہو پھر کہتے ہیں کیا ہمیں ہم جنس پرستوں کو بھی حقوق نہیں دینے چاہیے, کیا وہ ہمارے سے ایکول نہیں ہے, کیا وہ برابر نہیں ہے. تو بات یہ کہ پھر اس میں چور ڈاکو لٹیرے اور ڈرگ ڈیلر اور جو نشہ بیچنے والے ساروں کو شامل کر لیں, کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وہ بھی تو بزنس ہی کر رہے ہیں, ان کا بھی تو ایک کام ہے. تو انہوں نے نا بڑا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, طریقہ واردات ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو ایک پورا نیریٹو بلڈ کرنا پڑتا ہے. اور آج کے جو ہمارے ماشاءاللہ ینگسٹرز ہیں وہ دیکھیں بڑے جذباتی ہیں اور ماشاءاللہ بڑے پیشنیٹ بھی ہیں, اچھے کازز کے پیچھے لگ بھی جاتے ہیں, بالکل ان کو ہی ہوتا ہے. لیکن دیکھیں ان کو نا ان کو بھی وہ کہتے ہیں نا ڈوپ کیا جاتا ہے یا ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے, کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ دیکھو آپ ایکوالٹی کی بات کرو, آپ فیئرنس کی بات کرو, آپ جسٹس کی بات کرو. ظاہری بات ہے یہ ٹرمز تو بہت اچھی ہیں, لیکن پھر اسی فیئرنس, جسٹس, ایکوالٹی اور ایکول رائٹس اور وغیرہ وغیرہ کے اندر پھر یہ اپنے بھی 2-4 چیزیں جو ہے نا وہ انسرٹ کر دیتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہمارے دین کے اندر یہ چیز جو ہے وہ سختی سے حرام ہے. اور جہاں تک حقوق کی بات ہے تو دیکھیں اگر کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں ہومو سیکشول ہوں, میرے اندر وہ ارجز ہیں, وہ ٹینڈنسیز ہیں, یا میں ایون کسی فزیکل ریلیشن شپ میں بھی رہا ہوں, تو میں اس کو پکڑ کے چھتر تو نہیں مارنا شروع کر دیتا, میں اس کو پکڑ کے کوڑے تو نہیں مارنا شروع کر دیتا. میں اس کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ بھائی یار اگر آپ کے ساتھ ہو بھی گیا ہے تو نو پرابلم, وی کین ٹیک یو آؤٹ آف اٹ. آپ کو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایک فیلنگ اور ایک ڈیزائر آ رہا ہے تو آپ اس پہ ایکٹ کرو, آپ اسے کنٹرول کرو. ویسے بھی
اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کی سوچ کے اوپر آپ کو گناہ نہیں دیتے, آپ کے عمل کرنے پہ دیتے ہیں. تو ایک انسان کو مثال طور پہ خیال آ رہا ہے کہ مجھے کسی کے منہ پہ تھپڑ جو ہے نا دے مارنا چاہیے, تو اس کا گناہ نہیں ہے. ہاں اگر وہ جا کے مار دے گا پھر گناہ ہوگا. یا ہو سکتا ہے کہ اس کو خیال آیا ہو کہ اس کے منہ پہ جا کے تھپڑ مارتے ہیں, لیکن اس کے پاس جب پہنچا ہو تو اس نے تھپڑ نہ مارا تو اس کا الٹا اس کو ثواب مل جائے گا. بالکل اسی طرح سے ایک بندہ ہے جو کہ ہیٹرو سیکشل ہے, ہومو سیکشل نہیں ہے, ہم جنس پرست نہیں ہے, لیکن ویسے وہ کہتا ہے جی میری ارجز بہت زیادہ ہیں اور میرے سے کنٹرول نہیں ہوتا, تو میرا تو بس چلے تو اللہ معاف کرے میں کسی کو ریپ کر دوں. یہ تو کیا اس کو میں یہ کہوں کہ ہاں جو تمہاری ارج ہے وہ بالکل صحیح ہے اور اپنے آپ کو ایکسپریس کرو اور جیسا تم فیل کرتے ہو اسی طرح تمہیں کرنا چاہیے؟ I will never tell him that. I will still tell him کہ تم اپنے آپ کو کنٹرول کرو. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقربوا الزنا, زنا کرنا تو دور کی بات ہے, زنا کے قریب بھی تم نے نہیں جانا, تو اس کو تو روکا ہی جائے گا. تو ہمارا کام ہے کوئی بھی بندہ جو اپنے اسٹریٹ پاتھ سے ڈیویٹ کر گئے اس کو اسٹریٹ پاتھ پہ لے کے آنا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو مار دیا جائے, اس کو روٹی کپڑا مکان نہ دیا جائے, اس کو ایجوکیشن نہ دی جائے, یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں اس کو ساری چیزیں ملنی چاہیے, لیکن گناہ پہ انکریج نہ کیا جائے. اس کو یہ نہ کہا جائے کہ تم گناہ والا لائف سٹائل جو ہے اس کو پروموٹ کرو, اس کو سپورٹ کرو, اس کے اندر بالکل آگے بڑھو, جو تمہاری فیلنگز ہیں ان کو چھپاؤ نہیں, دباؤ نہیں, اور جو ہے نا جو تم کرنا چاہتے ہو وہ کرو. تو اصل میں انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو اور دیگر عوام کو خوشنما نعروں کے پیچھے لگا کے اس کو انسرٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور ڈراموں میں بھی اگر آپ دیکھیں اور مختلف جو آج کل آ رہے ہیں, آئے دن کوئی نہ کوئی نیا اس قسم کی چیز آئی ہوتی ہے, وہ لوگ بھی یہی کر رہے ہیں کہ بیسیکلی انہی خوشنما نعروں کے پیچھے اپنا ایجنڈا جو ہے اس کو لوگوں میں انفلٹریٹ کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. مجھے لگتا ہے ان لوگوں نے اپنی جو موریلٹی ہے وہ قرآن کے علاوہ ہر جگہ سے لینی شروع کر دی ہے. اچھا اگلا نا میرا سوال نا دعا سے ریلیٹڈ کہ انسان دعا کیسے مانگے اور کب تک مانگے. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سے نا پورے توکل کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے. کیا یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ جو تجھے میرے لیے بہتر لگتا ہے وہ کر دے, یا پھر یہ مانگنا چاہیے کہ جو میں چاہتی ہوں یا اللہ مجھے وہ دے دے اور اس کے علاوہ بس کچھ بھی نہیں چاہیے, اس کو ہی بہترین کر دے میرے لیے. تو اللہ سے کس طرح سے دعا مانگے کہ ایسے کہ اللہ میرے لیے معجزہ کرے گا, یا معجزات صرف انبیاء کے لیے ہوتے تھے؟ صحیح. تو دیکھیے معجزات تو انبیاء کے لیے تھے, لیکن کرامات ہو سکتی ہیں, آج بھی ہو سکتی ہیں. کسی کے ساتھ کوئی معجزے سے کم لیول کی چیز ہے, لیکن ہوتا وہ بھی ایک بڑی اسپیشل چیز ہی ہوتی ہے. ہو تو سکتی ہے, اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں, اللہ کے لیے کن فیکون ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے ہو سکتا ہے. تو اس میں 2-3 زاویے ہیں جس سے اس بات کو سمجھنا پڑے گا. ایک تو یہ بات ہے کہ دعا جو ہے نا آپ کی وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی. دعا کا ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے. یا تو یہ ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ دعا آپ کی قبول ہو جاتی ہے, ان وچ کیس الحمدللہ, یا دعا آپ کی قبول نہیں ہوتی, لیکن اس کے بدلے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت یا آفت جو آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہے اس کو ٹال دیتا ہے. تو فار ایگزامپل اگر میں وی ٹی آئی کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے وی ٹی آئی عطا فرما دے, اور مجھے جو ہے وہ وی ٹی آئی نہیں ملتی, تو ہو سکتا ہے کہ اگر یہ مجھے مل جاتی تو اس کے اندر میں مطلب اللہ معاف کرے میرا اور میری فیملی کا ایکسیڈنٹ ہوتا, ہم ساری مر جاتے. تو پھر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ ہاں جی چاہیے آپ کو وی ٹی آئی, تو میں کہتا نہیں مجھے نہیں چاہیے. تو اچھا ہی ہوا کہ نہیں مل لی اور میں مطلب اس کے بغیر ہی رہا. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کی دعا مانگ رہے ہیں, لیکن اس کے ہونے یعنی وہ اس لیے قبول نہیں ہو رہی کیونکہ اس کی وجہ سے یا اس سے لنکڈ کوئی آفت یا مصیبت تھی جو اللہ تعالیٰ آپ پہ ٹالنا چاہتا ہے, جو کہ آپ کے لیے اچھی بات ہے الحمدللہ, اس کے لیے بھی بہت الحمدللہ. اور پھر تیسری چیز یہ کہ وہ دعا قبول نہیں ہوتی, لیکن اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو کچھ دے دیتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان جنت میں جائے گا اور اس کو کچھ ایسے خزانے دیے جائیں گے جو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا, تو وہ پوچھے گا کہ یا اللہ یہ خزانے کہاں سے آ گئے, مطلب میرے جو اعمال تھے ان کا جو مجھے ملنا تھا صلہ وہ تو مل گیا, یہ سب کہاں سے آیا؟ تو اس کو بتایا جائے گا کہ یہ ان دعاؤں کا نتیجہ جو تمہاری دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی. جس وقت وہ پھر یہ کہے گا کہ کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی, یعنی اگر مجھے یہی سب کچھ ملنا تھا تو کاش میری دنیا میں تو کوئی دعا قبول نہ ہوتی. تو اس لیے دعا مانگنے سے بیک آف نہیں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہے. تو ہمیں تو ویسے بھی عبادت کا حکم ہے, تو دعا اور کچھ بھی نہ ہو, اور کچھ بھی نہ ہو, کم از کم عبادت تو آپ کر ہی رہے نا. تو عبادت کا اپنے یعنی پوائنٹس ہیں, عبادت کا اپنا اجر ہے. تو دعا میں کبھی یعنی کوئی اس کے سائیڈ افیکٹس نہیں ہے, بلکہ الٹا فائدہ ہی فائدہ ہے. ان اینی سچویشن دعا کا فائدہ ہے. دوسری بات جو آپ نے کی توکل سے ریلیٹڈ, تو دعا مانگتے ہوئے کبھی بھی نا انسان کو ڈھیلا نہیں پڑنا چاہیے, کہ مطلب ایسے دعا نہ مانگے کہ یا اللہ مطلب اگر تو نے دینا ہے تو دے دے, ورنہ کوئی بات نہیں, میں تو سمجھ ہی جاؤں گا, مجھے تو بات ویسے بھی میری قسمت ہی ایسی ہے, چلیں کوئی نہیں, میں مائنڈ نہیں کرتا, آپ دیں یا نہ دیں, چلیں کوئی بات. اس طرح کی دعا نہ مانگا کریں. دعا مانگے ڈنکے کی چوٹ پہ مانگے کہ یا اللہ تو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے,
یا اللہ تیرے پاس تو بہت سارے لوگ ہیں تیری عبادت کرنے والے، یا اللہ میرے پاس تو صرف تو ہی ہے جس سے میں مانگ سکتا ہوں، میرے پاس یا اللہ کوئی نہیں ہے تیرے علاوہ، میرے پاس کوئی ہے ہی نہیں جس سے میں مانگ سکتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتا ہوں تجھی سے مانگتا ہوں، تو یا اللہ مجھے دے، مجھے عطا فرما دے. اور اسی طرح گڑ گڑا کے رو کے تہجد میں جس طرح ہو سکے دعا مانگے اور پھر بس اللہ پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، اس گڑ گڑا یعنی کبھی کبھار نا ہمارے دعا مانگنے کا طریقہ بھی بڑا غلط ہوتا ہے. تو دعا ایک ہوتی ہے دعا، یعنی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. غافل دل کی دعا کون سی ہوتی ہے؟ یعنی وہ جو ہوتا ہے نا کہ ٹی وی پہ جی وہ T20 میچ لگا ہوا ہے اور آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑے جا رہے ہیں. تو بات یہ T20 کا میچ آپ دیکھ رہے ہیں، ساری اٹینشن آپ کی جو ہے نا وہ بابر اعظم پہ لگی ہوئی ہے اور رضوان پہ لگی ہوئی ہے، اور یہاں پہ آپ دعائیں مانگ رہے ہیں اور آپ کا فوکس ہی نہیں ہے دعا پہ. تو اللہ تعالیٰ ایسی دعائیں قبول نہیں کرتا کہ جو ہماری نا زبان پہ بس چڑھی ہوئی ہیں، بس ایسے ہی بس بولے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے. تو جب بھی دعا مانگیں کانسنٹریشن کے ساتھ مانگیں، فوکس کے ساتھ مانگیں، دل سے مانگیں، اللہ پہ پورے یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تو نے ہی پورا کرنا ہے، اور اس کے بعد بس اللہ پہ توکل کریں. آپ نے اپنا کام کر دیا، جس طرح ہوتا ہے نا جب آپ ایگزام دیتے ہو تو ایگزام کے لیے پوری محنت کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، جب پیپر دے دیا بس اب چھوڑ دینا ٹیچر پہ. اب نمبر ٹیچر نے دینے، ٹیچر اچھے نمبر دے برے دے وہ آپ کے کنٹرول سے باہر نکل گیا بات. تو خوب دعائیں مانگیں، ٹکا کے مانگیں، قبول ہو جاتی ہے الحمدللہ، نہیں ہوتی تو ثم الحمدللہ، تب بھی فائدہ آپ کا. تو اس لیے اپنے آپ کو نا ایک بلیور جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ریلیکس حالت میں رکھتا ہے، پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ پہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے حق میں وہ بہتر ہوا تو انشاءاللہ ضرور پورا ہو جائے گا، اور اسی طرح سے دعا مانگنی چاہیے انشاءاللہ. اور اگر وہ حق میں بہتر نہ ہو تو اللہ تو اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے کہ اس کو بہترین بنا کے بھی دے سکتا ہے. وہ تو جی وہ آپ بالکل اپنی دعا میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس کو میرے حق میں بہتر فرما دے، لیکن یاد رکھیں کہ دیکھیں ایک دعا تو آپ نے مانگی ہے نا، اب وہ دعا جو ہے نا وہ کتنی چیزوں کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے، اور وہ آگے سے کتنی چیزوں کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے، وہ ہمارا نا دماغ اتنا نہیں ہے. بالکل. یعنی مثال کے طور پہ چلیں T20 کا ذکر ہو رہا ہے، تو اب ایک جو ہے وہ کوئٹہ کی ٹیم کے لیے بندہ دعا کر رہا ہے گڑ گڑا کے، ایک جو ہے وہ جو ہے نا پشاور زلمی کے لیے کر رہا ہے، دونوں ہی گڑ گڑا کے تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں ہی مسلمان ہیں، دونوں ہی بہت نیک ہیں، دونوں ہی تہجد گزار ہیں، دونوں ہی رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں. اب دونوں کی دعا تو نہیں پوری ہو سکتی کہ میچ ڈرا ہو جائے، تو کسی ایک کی ہوگی. اب ایک کی جس کی نہیں ہوئی وہ بےچارا مائنڈ کر کے بیٹھ گیا کہ جی میری دعا کیوں نہیں پوری ہوئی. بھائی اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی کہ جو ہے نا پوری نہیں ہوئی. تو اس لیے دعا مانگتے وقت فوکس رکھیں، اللہ پہ توکل رکھیں، اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو نا پوری پکچر نظر آ رہی ہوتی ہے، ہمیں صرف ایک چھوٹا سا پکسل نظر آ رہا ہوتا ہے. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے وہ ہیٹر کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے اور ماں اس کی بار بار روکتی ہے کہ نہیں کرو نہیں کرو، تو فائنلی جب وہ ہاتھ لگانے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو ماں اس کے ہاتھ پہ تھپڑ مارتی ہے، اس کو روک دیتی ہے. بچہ ناراض ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ میری ماما نے میرے ساتھ کیا کیا، ماما تو بڑی گندی ہے، ماما تو بڑی ظالم ہے. لیکن کیا یہ ظلم ہے ماما کا؟ کیا اس کے ہاتھ پہ جو ماما نے تھپڑ مارا یہ ماما کا ظلم ہے کہ اس کی چاہت سے روک دیا؟ وہ جو ہے نا، حالانکہ حدیث قدسی کہا جاتا ہے لیکن حدیث قدسی نہیں ہے کہ اے ابن آدم ایک میری چاہت ہے ایک تیری چاہت ہے. تو یہ یعنی بالمفہوم تو بات ٹھیک ہے، یہ یعنی اس کا مفہوم تو ٹھیک ہے، although یہ نارملی ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کہ حدیث قدسی اس طرح نہیں ہے، لیکن بہرحال مفہوم کے اعتبار سے بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک چاہت ہے نا اور ایک آپ کی چاہت ہے. اب آپ کی چاہت سے روک دیا گیا، اب آپ اس پہ رو رہے ہیں کہ مجھے کیوں روکا ہے. تو وہ اللہ کو پتہ تھا پوری پکچر کا، جس طرح ماں کو پتہ ہے کہ بچہ جو ہے مانگ تو مجھ سے آگ رہا ہے، ہیٹر کو ہاتھ لگانا چاہ رہا ہے، ماں اس کو روکتی ہے، بچہ نہیں سمجھتا، رو پڑتا ہے. اب یہ بچہ جب تھوڑا بڑا ہوگا، اس کا عقل و شعور ذرا امپروو ہوگا، تو پھر اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں وہ جو ماما نے مجھے آج سے 6-7 سال پہلے روکا تھا وہ ماما نے ٹھیک کیا تھا. تو اس لیے نا یہ بات یقین سے اپنے دل میں رکھیں کہ اللہ کا فیصلہ اور اللہ کی چاہت آپ کی چاہت سے کروڑ گنا بہتر ہے، بلکہ کوئی نمبر نہیں لگایا جا سکتا کتنی بہتر ہے وہ. اللہ جو چاہ رہا ہے آپ کے لیے وہ آپ کی چاہت سے بہت بہتر چاہ رہا ہے وہ. اور یہ آپ کو شاید سال بعد سمجھ میں آ جائے بات، 2 سال بعد آ جائے، 10 سال بعد آ جائے، لیکن یقین کریں کبھی نہ کبھی ضرور سمجھ میں آئے گی بات کہ جو اللہ رب العزت نے میرے ساتھ کیا اور جو میں نے چیز مانگی تھی وہ اگر مل جاتی تو کیا ہوتا. وہ تو اللہ کا کرم تھا کہ نہیں ملی، اگر مل جاتی تو کیا ہوتا. تو دعا آپ کریں اور اسی زور و شور سے کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. فوکس کریں، ساری جو چیزیں ہیں دعا کی قبولیت کی وہ اس میں لے کے آئیں. جیسا کہ ہوتا ہے نا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، یا اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے، یا بارش کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، تہجد کے ٹائم پہ خاص دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ان ٹائم پہ جو مسنون ٹائمز ہوتے ہیں اس پہ کریں. اور خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جب بھی کہ میں ان کی سنتا ہوں جب بھی مجھے پکارتے ہیں.
بالکل. کہ میں ان کے قریب ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں تو انہیں کہیں میں قریب ہوں ان کے, اور میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں. جب بھی مجھے پکارتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, تو انہیں کو میری بھی سن لیا کریں اور مجھ پر ایمان لیا کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تو ان کی سنتا ہوں جب مجھے پکارتے ہیں, جب بھی پکارتے ہیں, دن میں بالکل. پکاریں, رات میں پکاریں, بستر میں لیٹے ہوئے پکاریں, بس میں بیٹھ کے پکاریں, ہوائی جہاز میں پکاریں, میں ان کی سنتا ہوں. مجھے جب بھی پکارتے ہیں تو انہیں کہا کرو میری بھی سن لیا کریں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں میں زور پیدا ہو جائے تو اس کے لیے ایک بہت مفید نسخہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ یہ اللہ والے بن جائیں, وہ اللہ کی ماننا شروع کر دیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جو ہے نا وہ ذرا جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے دعا کیجیے گا, ہمارے لیے دعا کیجیے گا, ہمیں خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے وہ تو یاد رکھیں گے, لیکن جو آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں اس کا تو لیول ہی کچھ اور ہے. تو آپ کیوں نہیں ان کے لیول پہ جانے جو نا جانا چاہتے؟ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ اس مقام سے اوپر بھی نہیں جا سکتے؟ تو آپ جائیں, آپ کوشش کریں, آپ اچھے مسلمان بنیں, اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ اختیار کریں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کے اندر بھی وہ جو ہے نا زور پیدا کر دے گا. تو یہ کچھ اوور آل پیکج ہے جس کے اوپر ہمیں انشاءاللہ کام کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کے اندر ایک افیکٹونیس آ جائے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا آپ نے جو اگزامپل دی تھی کہ بچہ ہیٹر کو ہاتھ لگا رہے پر ماں اس کو لگانے نہیں دے رہی کیونکہ ماں کو پتہ ہے بچے کا ہاتھ جلے گا. لیکن پھر اس سے مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ تو انسان ہے نا, یہ تو ماں ہے. میرا رب تو وہ رب ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا اور پیسفل کر دیا تھا. تو اگر میں اپنے لیے آگ مانگ رہی ہوں تو اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ اس آگ کو ٹھنڈا اور پیسفل کر دے. کیا اس طرح سے سوچ کے دعا مانگنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دیکھیں مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ بات پھر بھی یاد رکھیں کہ آپ کے کیس میں نا جو چیز آپ نے مانگی ہے نا اس میں آپ علیحدہ اس کائنات میں نہیں ہو. ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ آپ کے والدین ہیں, آپ کے فیملی ممبرز ہیں, آپ کے عزیز و اقارب ہیں, بہت سارے لوگ آپ سے انٹر کنیکٹڈ ہیں. اور پھر جو چیز آپ مانگ رہے ہو اس چیز کی بھی ایک سٹوری ہے, اس چیز کی بھی ایک, اس چیز کے ساتھ بھی چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں, بالکل. اور اس چیز کا بھی خیر و شر ہے. ٹھیک ہے, تو فار ایگزامپل مجھے کسی نے کہا کہ جی میں نے ایک خاتون تھی, انہوں نے کہا کہ جی میں ایک لڑکے کے لیے دعا کر رہی ہوں, وہ میں جو ہوں نا میرا استخارہ بار بار ان کے لیے ٹھیک آ رہا ہے. تو میں نے کہا شاید ان کا ٹھیک نہیں آ رہا ہوگا. تو آپ تو ماشاءاللہ استخارے کری جا رہی ہیں, ان کا ٹھیک نہیں آ رہا ہوگا. تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کا استخارہ جو ہے وہ ٹھیک آ گیا تو ان کا بھی 100% میچ ہو گیا آپ کے ساتھ. تو اور بائی دا وے آپ استخارہ جو ہے نا وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ٹھیک اور غلط ہوتا ہے. استخارہ صرف ایک دعا ہوتی ہے, یہ بھی ایک دعا ہے, اور اس میں بڑی خوبصورت دعا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ اگر یہ معاملہ میرے لیے اچھا ہے دنیا اور آخرت میں تو مجھے اس معاملے سے قریب کر دے اور اس کو میرے لیے اچھا بنا دے, اور اگر یہ معاملہ میرے لیے اچھا نہیں ہے دنیا میں یا آخرت میں, میرے لیے اچھا نہیں ہے, فائدے کا مطلب سبب نہیں بنے گا, تو پھر اس کو مجھ سے دور کر دے, مجھے اس سے دور کر دے, اور میرے دل کو بھی اس فیصلے پہ راضی کر دے. اصل چیز یہ ہے, اگر آپ کا دل مطمئن ہو گیا نا کہ بس ٹھیک ہے نہیں ہوا تو الحمدللہ, تو دل اگر میرا مطمئن ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے الحمدللہ, میں تو اس کا مطلب ہے ریلیکس نوٹ پہ میں آگے دیکھوں, کوئی اور رشتہ دیکھوں. تو اس لیے سم ٹائمز نا ہمیں لگتا ہے کہ جی ہم تو یعنی صرف اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں نے چونکہ مانگا ہے تو مجھے یہ ملنا چاہیے. فار ایگزامپل رشتے کا کیس ہے, اگر تم کہتے ہیں میں نے مانگا ہے تو مجھے ملنا چاہیے, پتہ نہیں اس کے لیے آپ اچھے ہیں یا نہیں ہیں, یا آنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا, یا اس کی بیک سٹوری کیا چل رہی ہے. اسی طرح سے اور بھی کوئی بزنس ہے, فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ جی میں نے ایک بزنس کھولنا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ نے خاص جگہ پہ استخارہ کیا اور آپ چلے گئے, لیکن کیا پتا جس مارکیٹ میں آپ جا رہے ہیں اس مارکیٹ میں آپ کا آنا اچھا ہے یا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ساری اللہ کو پتہ ہوتی ہیں. بہرحال یہ دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ اس کو میرے لیے آسان کر دے, ایزی کر دے, اس میں میرے لیے خیر و بھلائی ڈال دے. تو اصل میں تو جو پوری پکچر ہے تو پھر جو ہے نا پھر بھی اللہ کو ہی پتہ ہے. تو دعا آپ ضرور مانگیں, پورے فوکس کے ساتھ مانگیں, دل سے مانگیں, گڑ گڑا کے مانگیں, اور اس میں کوئی جو ہے نا وہ لکھنا لے کے آئیں کہ بھائی دینا ہے تو نے دے ورنہ کوئی بات نہیں, اس طرح کر کے دعا نہ مانگیں. تو انشاءاللہ یعنی اس کنوکشن میں دعا آپ کی پوری ہو جائے گی. اگر نہیں بھی ہوتی تو پھر بھی اللہ توکل چلے انشاءاللہ کہ اللہ میرے ساتھ جو ہے نا برا کبھی بھی نہیں کرے گا, میرے لیے ہر معاملے میں خیر ہوگی انشاءاللہ. ابھی آپ نے شادی کی بات کی تو میرا نا اگلا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ میں آج کل نا یہ بہت زیادہ نوٹ کر رہی ہوں کہ جو پاکستان میں یوتھ ہے نا 18 سے 22 سال کے درمیان کے بیچ کے بہت جذباتی بچے جو ہیں وہ سب کے سب بس نا آپ شادی کرنا چاہتے ہیں. وہ یوتھ جو مینٹلی ایموشنلی فائنینشلی ابھی ریڈی ہی نہیں ہے, وہ اپنے پیرنٹس سے ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری شادی کرا دو, کیونکہ جلدی شادی گناہوں سے بچا لیتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ جلدی شادی کے ساتھ جو ذمہ داریاں آتی ہیں اس کے لیے پہلے یوتھ کو پریپیئر ہونا ضروری ہے؟ مجھے نا اکثر میسیجز آتے ہیں کہ میں 21 کا ہوں یا میں 20 کا ہوں, اپنی پاکٹ منی خود نکال لیتا ہوں, لیکن ابو کو کنونس نہیں کر پا رہا کہ میری شادی کروا دیں.
تو پھر اس کا بندہ ہوں کیا جواب دے؟ بڑی نازک صورتحال ہے، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بچوں میں اگر جذبہ پیدا ہو رہا ہے شادی کرنے کا، تو الحمدللہ یہ ایک خیر کی بات ہے. میں اس کو جو ہے نا خیر کی بات ہی سمجھوں گا ہوں کہ وہ حرام کی طرف نہیں جانا چاہتے، شادی کرنا چاہتے ہیں. اور پیرنٹس سے میری گزارش ہوگی کہ آپ اس میں ان کا ہاتھ بٹائیں، اس میں ان کو ہیلپ کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. لیکن اب میں بات کروں گا نوجوانوں سے، ٹھیک ہے، کہ لیٹس ہوں گیٹ ریئل. ہوں دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ پاگل نہیں ہیں. پہلے تو یہ بات مانیں کہ آپ کے ماں باپ پاگل نہیں ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ کہتے ہیں ہاں ماں باپ سنسیئر ہیں، لیکن ان کو آپ کے اندر خیر جو ہے نا وہ کسی اور جگہ پہ نظر آ رہی ہے کہ ہمارا بچہ پہلے اتنا بڑا ہو جائے، پھر اتنا سٹیبل ہو جائے، پھر یہ تو. لیکن وہ سنسیئر آپ کے ساتھ ضرور ہے. اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو اس بات پر کنونس کرنا ہے کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا. اگر آپ مرد ہیں فار ایگزامپل، خاص طور پہ، کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا ہوں، میری جاب بھی لگی ہوئی ہے، میں الحمدللہ میچور ہوں، اور اگر ہمارے گھر میں ایک اور شخص کا اضافہ ہو جائے تو آئی کین ٹیک کیئر آف دس پرسن ویری نائسلی. ہوں تو یہ آپ نے کنونس کرنا ہے. اگر آپ سارا دن پب جی اور فورٹ نائٹ کھیل رہے ہیں تو آپ کے پیرنٹس نے یعنی کبھی بھی نہیں آپ کو سیریس لینا کہ بھئی یہ تم تو بیٹا اپنا بیڈ روم سنبھالو، بڑی بات ہے، تو ہوں تم نے کسی اور کو کیا سنبھالنا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو سیریس لیں گے نہیں. اگر آپ کا ارننگ کا کوئی موڈ نہیں ہے، کمانے کا کوئی موڈ نہیں ہے، بس اسی طرح سے وہ لیزی قسم کی لائف گزار رہے ہیں، تو نہ تو آپ کے پیرنٹس نے آپ کو سیریس لینا ہے، نہ ہی اس نے سیریس لینا ہے جو آپ کو اپنی بیٹی دینے کے پہلے موڈ میں تھا. ہوں اس نے کہنا بھائی یہ تو بس سارا دن مطلب کامچور قسم کا انسان ہے، نالائق ہے، اس کو میں نے کیا دینا اپنی بیٹی دے کے. تو اس لیے یو ہیو ٹو بی رسپانسبل. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ 17-18 سال کے بھی ہیں تو آپ بہت میچور ہو سکتے ہیں کہ آپ رسپانسبلٹیاں لیں، اور ہوں آپ 35 سال کے بھی ٹوٹل نالائق ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کا رویہ یہ ابھی تک بچوں والا ہے. تو یعنی یہ بچپنے سے باہر نکلے. دیکھیں اسلام کے اندر نا دیر از نو سچ تھنگ ایز اے ٹین ایجر. ہوں اسلام کے اندر ایدر یو آر اے چائلڈ اور یو آر این اڈلٹ، ٹھیک ہے. یہ تو ویسٹرن یعنی ورلڈ ویو کے اندر انہوں نے ٹین ایج کی ٹرم مارکیٹنگ کمپنیز نے ڈالی تھی یعنی ہوں 1930s اور 40s میں، بیکاز دے وانٹ ٹو سیل ڈفرنٹ پروڈکٹس ٹو اے پرٹیکولر گروپ آف پیپل. تو یہ اسلام میں جو ہے نا یا تو آپ بالغ ہیں یا نابالغ ہیں. تو اگر آپ نابالغ ہیں تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ بچے ہیں، اور اگر آپ بالغ ہو گئے ہیں تو ناؤ یو شوڈ ایکٹ رسپانسبلی. ایک طرف ہم پڑھتے ہیں جی محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا، اور سلطان محمد فاتح کے واقعات پڑھتے ہیں، صلاح الدین ایوبی ہوں کے پڑھتے ہیں، سب نوجوان تھے. آج کا بچہ اپنا بیڈ روم فتح کر لے، بڑی بات ہے. تو اصل میں بات ہے یو ہیو ٹو ایکٹ رسپانسبل. تو میں لڑکوں سے ہی کہتا ہوں کہ یار آپ ذرا تھوڑا سا مین اپ، ذرا بندے بنو، ہوں اور اپنے یعنی فرنٹ فٹ پہ کھیلو، اپنے بھی کام سارے کرو، گیٹ ایوری تھنگ سارٹیڈ آؤٹ، اور اپنے پیرنٹس کا بھی ہاتھ بٹاؤ. یعنی اتنا آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ آپ اپنے کام بھی سارے کر چکے ہیں، اپنی اکیڈیمکس کو، اسٹڈیز کو دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ امی کو آپ کہتے ہیں امی کوئی چیز چاہیے تو مجھے بتائیں، میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں. ابو کے پاس جائیں، گاڑی خراب ہوئی ہے میں ٹھیک کروا دیتا ہوں، آپ مجھے دیں. یعنی آپ رسپانسبلٹی لیں. جب آپ کے پیرنٹس دیکھیں گے کہ ہمارا بچہ ماشاءاللہ بہت رسپانسبل ہے، اپنے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے بھی دیکھ رہے ہیں، تو پھر وہ بڑے کمفرٹیبل ہوں گے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں. وہ بڑے کمفرٹیبل ہوں گے کہ ہاں بیٹا اگر آپ شادی کر لو تو ہمیں تو لگتا ہے آپ ریڈی ہو، بالکل ریڈی ہو، آپ ماشاءاللہ بڑے میچور ہو اور بڑے آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہو، تو آپ کی شادی ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ بچے بنے ہوئے ہو تو میرا نہیں خیال کوئی بھی پیرنٹ اتنے بیوقوف ہیں، اتنے پاگل ہیں کہ وہ آپ کی شادی کرا دیں. اور نہ ہی کوئی اور کسی لڑکی کا باپ اتنا پاگل ہوگا کہ اپنی بچی جو ہے وہ آپ کے حوالے کر دے. تو اس لیے ایکٹ میچور، نمبر 1. نمبر 2، خواتین سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ کی یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ وہ جو ڈومیسٹک رسپانسبلٹیز ہیں وہ اس میں بڑا رول پلے کرتی ہیں، بیکاز اللہ تعالیٰ نے میل اور فیمیل کے کچھ رولز بنائے. تو ہمارے یہاں یہ بات عام ہے کہ جی اگر وہ لڑکی جو ہے وہ اگر اس نے بیچلرز بھی کیا ہوا ہے، ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے، لیکن اس کو پرکھا جاتا ہے روٹی کے گول ہونے پہ، ٹھیک ہے. تو ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ جی بہت زیادہ پرفیکشن جو نا ریکوائرڈ ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ لڑکی جو ہے اس کی بھی ماں نے جو ہے نا اس کو ایسے ہی بس بیان نہیں دینا. وہ دیکھتی ہے کہ بھائی اگین لڑکی کتنی رسپانسبل ہے، گھر کے کاموں میں ماں کا کتنا ہاتھ بٹا رہی ہے، کتنی رسپانسبلٹی شو کر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال کرتی ہے نہیں کرتی ہے. مطلب وہ اس کے اندر نا وہ مدرلی انسٹنکٹس اور وہ گھر کو چلانے والا، سنبھالنے والا، بجٹ مینجمنٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ماں دیکھتی ہے کہ ہوں بھئی میں اگر اس کو دیتی ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے، کبھی ہم چلے گئے ویکیشن پہ، بچے پیچھے تھے یا کچھ ایسی بات ہے تو پیچھے سے اس نے کیا گھر کا خیال رکھا نہیں رکھا. تو یہ ساری چیزیں نا اگر لڑکی جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ وہ بھی کھیل رہی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کے لیے اس کی ارلی شادی کرانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ بھئی ہماری بچی تو بہت مشہور ہے. اور جس بھی گھر میں جائے گی الحمدللہ ہمارا
نام روشن کرا کے آئے گی, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے بچی کی بڑی اچھی تربیت کی ہے, ماشاء اللہ شی از ویری رسپانسبل اینڈ سو آن. لیکن اگین اگر آپ نے سارا دن بیٹھ کے ڈرامے ہی دیکھنے ہیں اور کوئی کام نہیں کرنا, نہ ہاتھ بٹانا نہ کچھ کرنا ہے, تو پھر آپ کے پیرنٹس اگین پاگل نہیں ہے, بے وقوف نہیں ہے کہ وہ آپ کی شادی کرا دیں. وہ کہیں بیٹا اسی طرح اگر کرنا تو بیٹھے رہو آرام سے سکون کے ساتھ, کوئی شادی نہیں ہو رہی آپ کی. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو اور آپ کے ماں باپ آپ کو سیریس لیں, تو تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو سیریس لیں اور آپ فرنٹ فٹ پہ کھیلیں, تھوڑا سا کانفیڈنس اپنے اندر لے کے آئیں اور پرو ایکٹیولی جو ہے نا ان چیزوں میں انگیج کریں جو کہ اس رول میں ریکوائرڈ ہوتی ہیں ایز اے میل یا ایز اے فیمیل. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء, اللہ تعالیٰ نے مردوں کو گھر میں قوام بنایا. اب قوام کا مطلب ہے کہ وہ پرووائڈر ہوگا فیملی کے لیے, اس نے کما کے لا کے دینا ہے, چاہے بیوی اس کی ملینئر بھی ہو, کمائے گا پھر بھی مرد ہی, اور وہ لا کے پرووائڈ کرے گا, خرچہ پانی اسی نے اٹھانا ہے. تو خرچہ پانی اٹھانے کا آپ کا موڈ ہی نہیں ہے تو پھر کہاں سے قوام ہو گیا آپ. تو اس لیے ہر چیز کو جو ہے نا ایک طرف یس وی انکریج ارلی میرجز بٹ وی ڈونٹ انکریج پاگل پن. پاگل پن سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ آپ یعنی میچور ہے نہیں, ریڈی ہے نہیں, اور پھر کسی کی زندگی خراب کریں گے آپ, تو خدا را یہ ظلم نہ کیجیے گا. طریقے کے ساتھ اپنے پیرنٹس کو آپ کنونس کریں, اور انشاءاللہ اگر وہ لوگ سینسیبل ہیں اور جس طرح کہ میں نے بتایا کہ اگر وہ آپ کی رسپانسبلٹی کو دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کو کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی شادی کرا دیں. ٹھیک ہے. اور رسپانسبلٹی میں میرا خیال ہے صرف فائنینسز ہی نہیں آتے, اب ماں اور بیوی کے درمیان بھی آپ نے رکھنا ہے کیونکہ ان کی لڑائیاں بھی دیکھنی ہیں. اور پھر اگر فائنینسز کی بھی بات کریں تو اگر لڑکیاں آج کل اگر یہ ڈیمانڈ کر دیتی ہیں, بہت مجھے تو لگتا ہے ویلڈ ڈیمانڈ ہے کہ آدمی جو ہے وہ ایٹ لیسٹ کما رہا ہے, پرووائڈ کر رہا ہے, تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ لڑکی تو گولڈ ڈگر ہے, پیسے پہ مرتی ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے, بھی شادی کرنی ہے پر اس کی رسپانسبلٹیز نہیں اٹھانی. دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا مردوں کو کہ آپ نے پرووائڈ کرنا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں گولڈ ڈگر ہونے والی بات نہیں ہے. دیکھیں ہسبینڈ جو ہے نا اس کا کام ہے کہ وہ اپنی فیملی کے لیے پرووائڈر ہو, ان کا نان نفقہ سارا اٹھائے. دیکھیں جب ایک لڑکا کہتا ہے نا قبول ہے قبول ہے قبول ہے, یہ قبول ہے لڑکے سے پوچھا جاتا ہے. لڑکی جو ہے نا وہ عام طور پہ تو اپنے کمرے میں ہوتی ہے, اس سے ماموں یا چاچا یا ابا جان نے کوئی جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹا آپ کو رشتہ منظور ہے, کہتی ہاں جی ٹھیک ہے صحیح ہے. اس کو یہ قبول ہے یعنی فارمیلٹی ہے اس کے لیے, اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ لڑکی کی جو خاموشی ہے اس کو بھی ہاں سمجھا جائے. یعنی اگر آپ لڑکی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بیٹا آپ کی رضامندی ہے نا, اور وہ شرما کے ادھر منہ کر لیتی ہے, تو اس کو کہا کہ ہاں سمجھا جائے. کیونکہ لڑکی ہو سکتا ہے شائع ہو, وہ یعنی اوپنلی نہیں کہنا چاہ رہی ہاں ہاں مجھے قبول ہے وہ نہیں کہنا چاہ رہی, تو ٹھیک ہے اس کی مسکراہٹ کو, اس کی خاموشی کو بھی ہاں سمجھا جائے. تو اگر لڑکی کو پرابلم ہے رشتے میں تو پھر وہ بولے, پھر وہ کہے مجھے یہ قبول نہیں ہے رشتہ, مجھے میرے ساتھ شادی زبردستی کرائی جا رہی ہے. تو لڑکا جو ہے نا جب وہ کہتا ہے قبول ہے, اور وہ سب کے سامنے کہتا ہے, وہاں پہ نکاح خواہ موجود ہے, وہاں پہ گواہ موجود ہیں, وہاں پہ قاضی وغیرہ, مطلب یہ سب لوگ موجود ہیں جو کہ وہاں پہ یہ جو ہے نا نکاح کنڈکٹ ہو رہا ہے اور لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے, تو وہ سب کے سامنے کہتا ہے قبول ہے. اور قبول ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ لڑکی کی پیار اور محبت قبول ہے, وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح سے لڑکی کا سارا خرچہ پانی اس کے باپ نے اٹھایا تھا, اب میرے اوپر یہ رسپانسبلٹی ٹرانسفر ہو رہی ہے, مجھے یہ قبول ہے. لڑکی کی حفاظت کا ذمہ سارا اس کے باپ کی طرف تھا, اب میں یہ سارا ذمہ اٹھا رہا ہوں, مجھے قبول ہے. لڑکی کی حفاظت, لڑکی کا کیئر ٹیکنگ, یہ سارا کچھ اب مجھے قبول ہے, میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. اور اگر اس لیول سے بہتر نہیں تو کم از کم اس لیول کا ضرور دوں گا اس کو. یعنی جہاں تک میری استطاعت ہے انشاءاللہ I will provide for her, I will care for her, I will protect her, یہ سارے کام کروں گا. تو پھر جا کے بات بنتی ہے نا, تو اصل میں وہ ایک رسپانسبلٹی قبول کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بیسکلی اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ مرد کو گھر میں قوام بنایا ہے, اس قوام ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو رسپانسبلٹیز دی ہیں بہت ساری, کہ تم نے یہ چیزیں پرووائڈ کرنی ہے اور اپنی بچوں کا, اپنی بیوی کا خیال کرنا ہے. تو یہ اس طرح سے فیملیاں چلتی ہیں. اور اس میں مین بات یہ ہے کہ جو ماں اور باپ کا رول ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ڈفرنٹ بنایا ہے. ماں جو ہے وہ گھر کے ڈومیسٹک چیزوں کو دیکھتے ہوئے بچوں کے قریب رہ کر اپنے پیار کا اظہار کرتی ہے. ٹھیک ہے, ماں جو ہے بچہ 9 مہینے اس کے پیٹ میں ہوتا ہے, پھر وہ باہر آتا ہے, پھر وہ اس کو دودھ پلاتی ہے 1.5-2 سال, اچھا بچہ اس کے سینے سے لگا ہوتا ہے, پھر اس کے ساتھ وہ اس کی گرومنگ میں, اس کی نرچرنگ میں, اس کی ڈیولپمنٹ میں ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے, کیونکہ باپ تو سارا دن کام پہ گیا ہوا ہے. تو ماں اپنی محبت دکھاتی ہے بچے سے قریب ہو کر, باپ اپنی محبت دکھاتا ہے بچے سے دور ہو کر, کیونکہ وہ اپنی محبت دکھاتا ہے گھر سے باہر رہ کے, کہ میں بیٹا صبح 7 بجے کا میں گیا تھا, رات 7 بجے واپس آیا ہوں. کیوں؟ کیونکہ بیٹا I love you and I want to provide for you a good life, and I want to provide for you good education, and I want to provide for you good comfort and lifestyle and so on. تو اللہ تعالیٰ نے نا میکینزم بڑا امیزنگ بنایا ہے کہ مردوں کے, اچھا اور بائی دا وے مردوں کے اندر یہ نیچرل ابیلٹی بھی ہوتی ہے ٹو پروٹیکٹ اینڈ ٹو سرو اینڈ ٹو ٹیک کیئر. یعنی مردوں کے اندر یہ ایک یعنی مینلینس کا حصہ ہے یہ, کہ I protect my family, I defend my family, اللہ تعالیٰ نے اس کو. اور ماں کے اندر جو ممتا ہے وہ بائی ڈیفالٹ ہے,
یعنی باپ میں بپتا نام کی چیز نہیں ہے، مجھے پتا کوئی ہوتی ہوگی، لیکن بہرحال ماں کی ممتا مشہور ہے، اور اسی لیے جنت جو ہے وہ ماں کے پاؤں تلے ہے. اسی لیے ماں کا مقام جو ہے وہ باپ سے 3 گنا اوپر ہے، کیونکہ ماں کا ٹائم بچوں کے ساتھ بہت لگا ہوتا ہے. ماں نے پیٹ میں بھی ان کو رکھا، پھر دودھ بھی پلایا، پھر ان کی چھوٹی چھوٹی ہلکی سی بھی رات کو کوئی کھٹ کھٹ ہوئی تو ماں اٹھ کے فوراً اس کو رپلائی کرتی ہے. تو اس لیے جو ہے نا اصل میں انڈرسٹینڈ کرنے والی بات یہ کہ آپ اپنے فیوچر رول کو دیکھیں کہ کہاں پہ آپ ہوں گے، اور آج سے کام کریں اپنے آپ کو اس رول میں فٹ ان کرنے کے لیے. مجھے بہت اچھا لگا آپ آئے، اور جزاک اللہ خیر، آپ نے ٹائم نکالا، اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ کی ساری ایفرٹس کو قبول کرے اور آپ سے راضی ہو، اور ان لوگوں سے بھی جو آپ کے ساتھ ہیں. اور آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے فار یور ایفرٹس، اور اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے. ہمیں یقیناً یہ جو جس جنگ کا ہم حصہ ہیں، یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے، ہائبرڈ وارفیئر ہے. اس میں بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈز ہے. اس میں جو ہے جنگیں میدان جنگ میں کم اور لوگوں کے دلوں اور دماغوں پہ زیادہ لڑی جا رہی ہیں. تو اس میں ایک ایک قطرہ، ہر قطرہ جو ہے نا وہ بڑا قیمتی ہے. تو جو لوگ بھی اس کے اندر کوئی بھی رول پلے کر سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو کرنا چاہیے. اور ہم جو عام عوام ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا اس کار خیر میں نا کچھ اپنا حصہ ضرور ڈالیں. چاہے چلیں ویڈیو کو شیئر کر دیا جائے، یا جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں دوسروں تک پاس آن کیے جائیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے، خیر کی بات پھیلائی جائے. تو ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو نا بلٹل نہیں کرنا چاہیے. بہت بڑی نیکیاں اصل میں اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ کر رہے ہیں تو یقیناً ان کا ریوارڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت جزائے خیر دے، اور تمام جو ویورز لسنرز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ اس کار خیر کا حصہ بنے انشاءاللہ. آمین. یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. راجہ ضیاء الحق کے سارے سوشل میڈیا ہینڈلز میں نے نیچے لکھ دیے ہیں، جا کے سب پہ فالو کرو. اور اگر تم نے لاسٹ پوڈ کاسٹ نہیں دیکھا تو اس کو بھی دیکھو، میں نے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. اور آج کے لیے بس اتنا ہی تھا. میں ملتی تم سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.